السلام علیکم معزز ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل۔ تو چلتے ہیں معزز ناظرین آج کے ٹاپک کی طرف۔ جنت کی 72 حوروں کا تصور اسلام کے مختلف متون میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور اسے اکثر مسلمانوں کے لیے جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ حوریں جنت کی پاکیزہ، حسین اور نورانی مخلوقات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایمان والوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن و حدیث کے تناظر میں اس تصور کی تفصیلات، اس کے معنی اور فلسفے کا جائزہ لیں گے۔ حوروں کا ذکر قرآن مجید میں کئی مقامات پر حوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حوروں کو جنت کی نعمتوں میں سے ایک کے طور پر بیان کیا ہے۔ سورۃ الواقعہ میں جنت کے بارے میں بتایا گیا ہے اور جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جو موتیوں کی طرح چھپی ہوئی ہوں گی۔ اس آیت میں حوروں کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے اور ان کی مثال موتیوں سے دی گئی ہے جو نایاب اور قیمتی ہوتے ہیں۔ سورۃ الرحمن میں بھی جنت کی حوروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جنت میں ایسی عورتیں ہوں گی جن پر کسی انسان یا جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ یہاں ان کی پاکیزگی اور عصمت کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الدہر میں بھی جنت کی حوروں کا ذکر فرمایا گیا ہے اور ان کے ارد گرد ایسے خادم لڑکے ہوں گے جو موتی کی طرح صاف اور شفاف ہوں گے۔ اگرچہ یہ آیت خادموں کے بارے میں ہے، لیکن جنت کی مجموعی نعمتوں اور وہاں کی خوبصورتی کو واضح کرتی ہے۔ حوروں کی صفات۔ قرآن و حدیث میں حوروں کی کئی صفات ہیں۔ نمبر 1، خوبصورتی۔ حوریں انتہائی حسین و جمیل ہیں۔ ان کی خوبصورتی کو انسان کی دنیاوی خوبصورتی سے بہت بلند اور اعلیٰ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 2، پاکیزگی۔ حوریں ہر طرح کی جسمانی اور روحانی آلائشوں سے پاک ہیں۔ ان پر کسی کا سایہ تک نہیں پڑا اور وہ جنتیوں کے لیے مخصوص ہیں۔ نمبر 3، وفاداری۔ قرآن و حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حوریں اپنی جنتی شریک حیات کے لیے وفادار ہوں گی۔ نمبر 4، نورانی جسم۔ حوروں کے جسم نورانی ہیں، یعنی ان میں زمین کی مٹی یا کسی قسم کی دنیاوی کمزوری نہیں ہے۔ 72 حوروں کا ذکر حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ 72 حوروں کا ذکر براہ راست قرآن میں نہیں بلکہ احادیث میں ملتا ہے۔ ایک معروف حدیث ہے، ہر شہید کو جنت میں 72 حوریں دی جائیں گی اور وہ اپنے خاندان کے 70 افراد کی شفاعت کرے گا۔ یہ حدیث جنت کی
ان نعمتوں کو بیان کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو عطا کرے گا۔ حوروں کا فلسفہ اور معنی۔ حوروں کا تصور محض جسمانی نعمتوں تک محدود نہیں، بلکہ یہ جنت کی بے پناہ خوشیوں اور نعمتوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ نمبر 1، نفسیاتی سکون۔ دنیا کی مشکلات اور آزمائشوں کے بعد جنتیوں کے لیے سکون اور راحت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ حوریں اسے راحت اور محبت کی علامت ہیں۔ خوبصورتی کی تعریف۔ نمبر 2، انسان ہمیشہ سے خوبصورتی کی تلاش میں رہا ہے۔ جنت میں حوریں اس تلاش کا عروج پیش کرتی ہیں، جہاں خوبصورتی ناقابل تصور ہوگی۔ نمبر 3، ثواب کی ترغیب۔ حوروں کا ذکر مومنین کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی دینے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ کیا حوریں صرف مردوں کے لیے ہیں؟ یہ سوال اکثر اٹھایا جاتا ہے کہ کیا جنت کی حوریں صرف مردوں کے لیے ہیں؟ قرآن میں عمومی طور پر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، جس میں مرد و خواتین دونوں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو کوئی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت کی نعمتیں ہر مومن کے لیے ہیں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ خواتین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتوں کا وعدہ کیا ہے جو ان کے دل کو خوش کریں گے۔ دنیاوی ازدواجی تعلقات اور حوریں۔ یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے کہ دنیاوی ازدواجی تعلقات جنت میں جاری رہے گا یا نہیں۔ حدیث میں ذکر ہے کہ جنتی عورتیں اپنے دنیاوی شوہر کے ساتھ ہوں گی، بشرطیہ کہ دونوں جنت میں داخل ہوں۔ دنیا کی عورتوں کو جنت کی حوروں پر فوقیت دی گئی ہے، کیونکہ وہ دنیا میں ایمان اور نیکی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں۔ حوروں کا مقام اور اہمیت۔ اسلام میں حوروں کا تصور جنت کی دیگر نعمتوں کی طرح ہے، جو اس دنیا کی مشکلات کے مقابلے میں ایک اجر ہے۔ یہ تصور انسان کو دنیاوی خواہشات سے بلند ہو کر آخرت کی تیاری کی ترغیب دیتا ہے۔ حوروں کا ذکر قرآن و حدیث میں جنت کی نعمتوں کی علامت کے طور پر کیا گیا ہے۔ یہ تصور انسان کو اپنی آخرت سنوارنے اور دنیاوی آزمائشوں کا صبر کے ساتھ سامنا کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ حوریں جنت کی خوبصورتی، پاکیزگی اور بے انتہا خوشیوں کی نمائندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اس قدر پرکشش بنایا ہے تاکہ بندے اس کے لیے محنت کریں اور اپنے اعمال کو بہتر بنائیں۔ حوروں کا تصور محض جسمانی خوشی تک محدود نہیں، بلکہ یہ جنت کسی لازوال نعمتوں کی ایک جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندے کے لیے تیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے اندر نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری نصیب فرمائے، آمین۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، اور مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل اسلامک سٹوریز وائس آف عمر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔